پہلے تو یہ بتاؤ آپ کو انٹرسٹ کیسا آیا؟ نوبڈی ایون تھنکس آف اٹ. کہہ جاتے ہیں جس گاؤں جانا نہیں وہاں کا راستہ پوچھنا کیوں، مگر ایسا کام کرنے کے لیے آپ کا موٹیویشن کہاں سے آیا اور کتنا وقت لگا آپ کو یہ چیز سیکھنے کے لیے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک دن میں ایک صاحب کے پاس گیا تھا اپنے ہوم ٹاؤن پہ کہ میں سسٹم آپریٹ کرتا پیر سے، میرے کو کچھ نہ کچھ روزی کے لیے میرے کو کچھ جاب ہونا بول کے گیا تھا. بڑے کانٹریکٹر تھے، ان کے پاس جاب کے لیے گیا تھا. تو انہوں ایسا رپلائی مجھے دیے کہ میں اس رپلائی سے اتنے اوپر تک ابھی میں آیا، وہی ایک ہی بات سے میں اتنے اوپر تک آیا. انہوں بولے کہ تم کو 2 ہاتھ نہیں ہے پھر بھی تم کمپیوٹر آپریٹ کیسا کرتے جی بول کے پوچھے تھے. صاحب نہیں ہوتا تمہارے سے کرنا، اب تم نہیں کر سکتے بول کے بولے. اس کے دوسرے دن سے میں کنٹینیو 2 سے 3 مہینہ ہارڈ ورک کرا ٹائپنگ کرنے میں، اور سسٹم آپریٹنگ کا جو بھی سافٹ ویئرس رہتے پورے سیکھنے میں. الحمدللہ 2 سے 3 مہینے میں پورا کورس کمپلیٹ کر کے میں مکمل کر دیا ہوں. کون سے سافٹ ویئرز آپ سیکھے ہوئے ہیں جا کے؟ PGDCA کر کے ہوں، ٹیلی ERP 9 کر کے ہوں، اسپیشلی ایکسل کر کے ہوں، اور شارٹ ہینڈ بھی سیکھ کے ہوں، اسٹینو اور ٹائپنگ 30 ورڈس پر منٹ کر کے. ماشاء اللہ. جہاں پالانا میں خاص طور پہ جب لوگ کمپلینس لے کے آپ کے سامنے آتے ہیں رجسٹر کرنے کے لیے یا کوئی بات کرنے کے لیے، تو وہ لوگ کا ریاکشن ان لوگوں کے سامنے کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے یا آپ کمفرٹ زون میں آ گئے؟ ہاں، وہ اپنے میونسپل ایریا میں ٹوٹلی 30 ممبرس آپریٹ کر رہے تھے سسٹم آپریٹنگ ڈاٹا انٹری کا. اس میں میں اکیلا ڈسیبل تھا. تو میرا کام دیکھ کے ہر ایک پریشان ہو گیا کہ ارے ہمارے سے پہلے تم کیسا ٹائپنگ کر رہے ہو. الحمدللہ جو جتنے بھی لوگ 500 فارمس ٹائپنگ کرے، میں انشاءاللہ الحمدللہ میں ان سب سے تو زیادہ ہی تھا الحمدللہ. ہم ہوں تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے، بس وہ جذبہ ہونا چاہیے جیسا کہا گیا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر ایک کے پاس صلاحیتیں رکھی ہیں. اگر ایک کویسچن تھوڑا سا شاید ایموشنل ہے، مگر یہ بات میں آپ سے جاننا چاہوں گا، کہنا چاہوں گا کہ کبھی آپ کو دوسروں کو دیکھ کر یا پھر کوئی چیز دیکھ کر حشر کے اعتبار سے، اپنی آخرت کے اعتبار سے کبھی ایسا کچھ کہنا یا بولنا یا سننا آپ کے دماغ میں کبھی آیا کہ کہتے ہیں نا ہم کو معمولی سی تکلیف اگر کہنا چاہیں اس بارے میں؟ جی، میں نے سنا تھا کہ جب قیامت کے دن ہمارے باڈی کے ہر ایک پارٹ اپنے آنکھ ہوندو، ناک اور کان، ہر ایک پارٹ اپنے کو قیامت کے دن بیان دیں گے کہ اس دن اس آنکھ نے یہ گناہ کیا تھا. میں اس چیز سے بے فکر ہوں. سبحان اللہ. خبر پکڑو. یہ بریل اسکرپٹ ہے جس سے لوگ those who cannot see they read and this is how they recite the Quran. ہمارے صاحب کوئی بھی ایک سورہ جو آپ اس میں سے پڑھنا چاہتے ہیں. ایک منٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ ضحیٰ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے پڑھ کے سناؤں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى
ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. आपकी पढ़ाई सेकेंड ईयर में हूँ. BA कंप्यूटर एप्लीकेशन मेरा ग्रुप है, मतलब बैचलर ऑफ आर्ट्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन मैं पढ़ रहा हूँ. बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन माशाल्लाह. रहने दीजिए मुझे थोड़ा बात. गम है तो नहीं पूछ सकता, परेशानी तो नहीं पूछ सकता, लाइफ में किस बात की खुशी है वो बोलो. खुशी क्या है? खुशी इस बात की है कि पर जुल्म हो रहा है, मजलूम मुसलमान हैं मजालिम, और उसमें भी खुसूसन फ़लस्तीन, वो देखने से हम महरूम हैं कि भाई जुल्म हो रहा है, हम वो देख नहीं पा रहे हैं. इसलिए इस बात की खुशी है कि हमें देख नहीं सकते हम. लेकिन अफसोस भी होता है कि भाई दुनिया में मुस्लिम ममालिक हैं, फिर भी कोई कुछ सामने आके नहीं कर पा रहे, इनकी मदद नहीं कर पा रहे हैं. ये बहुत अफसोस है. पता नहीं क़यामत में वो क्या जवाब देंगे अल्लाह के सामने. बहुत डर लगता है इस बात को सोचते हुए. इस बात की खुशी है कि कम से कम फ़लस्तीन के मजलूमों को देखना तो नहीं पड़ता, और हम लोग रोज़ देख रहे हैं. और कोई एक बात बताओ जिसका बहुत ज़्यादा गम है या तकलीफ है. तकलीफ़ तो बहुत सारे हैं. वही कि जैसा कि पहले उन्होंने कहा कि हम अल्लाह ही को सुनाएंगे, लेकिन एक बात है कि हम अपनी आँखों से मदीना देख नहीं सकते, इसकी बहुत तकलीफ़ है. ये तो जन्नत में सब है, मदीना नहीं, और जन्नत मदीने तक पहुँचते अल्लाह आसान करो. हमारे अजीज दोस्त डॉक्टर शफीउद्दीन साहब बहुत ही मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं. बुलबुल्ले के इलाके में सैकड़ों बच्चों को बहुत ही मामूली फीस में अपनी दर्दमंदी के साथ तालीम के मैदान में आगे बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं. डॉक्टर साहब हमारे मुल्क जितने भी करंट इश्यूज आते हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ के, और जितने इश्यूज भी आते हैं उस पर काफी दर्दमंद रहते हैं. मोटिवेट करने, अवेयर करने, बाशऊर करने की फिक्र करते हैं. आज की मुलाकात में एक नया काम डॉक्टर साहब का देखने को मौका मिला. माजूर दोस्तों की हिम्मत अफजाई, माजूर दोस्तों के जरिए से इबरत लेना. इस दुनिया को अल्लाह ने बनाया है, अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ सलाहियत और स्किल्स अल्लाह ताला ने तक़सीम किए हैं. अल्लाह की ज़ात जालिम भी नहीं है, बखील भी नहीं है. अल्लाह ताला जब कोई नेमत छीन लेते हैं तो उससे बड़ी नेमत दे देते हैं. ये अल्लाह ताला का कानून है, ये अल्लाह ताला की मोहब्बत का तकाजा है. आंख ले लेते हैं तो इंसान हाथ से देखने लग जाता है. पैर ले लेते हैं, इंसान हाथ से चलने लग जाता है.
ہاتھ لے لیتے ہیں پیر سے لکھنے لگ جاتا ہے. علماء نے مستقل کتابیں لکھی ہے معذوروں کے کارنامے، ڈسیبل لوگوں کے کارنامے. آپ نے دنیا میں اسٹیفن ہاکنگ کا نام سنا پورا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے یہ کمال انہیں دیا تھا کہ سامنے والے کے ہونٹوں کی حرکت پر قرآن پڑھتے ہوئے ٹوک دیتے تھے کہ تم نے یہ حرف چھوڑ دیا. سنائی کچھ نہیں دیتا ہے، لیکن ہونٹوں کی حرکت پر اندازہ ہو جاتا تھا کہ اس شخص نے فلانے لفظ کو چھوڑ دیا. لکھنؤ میں ڈاکٹر آصف قدوائی رحمت اللہ علیہ نام کی ایک عظیم شخصیت گزری ہے. پورا جسم ناکارہ، زندہ لاش بنے ہوئے تھے. تو چلو دعا کی ہاتھ اٹھاؤ. آج کی رات رمضان کا اختتام بھی ہے، اپنے آپ کو کنٹرولنے کا وقت بھی ہے. ہم نے جیسے قدر کرنا چاہیے قدر کی یا نہیں کی، اس لیے جی جان سے دعا کریں. الحمدللہ رب العالمین. اللہم لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهك وعظیم سلطانک. اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. نہ جانے کتنے زندگی کے رمضان گزر گئے، 20 رمضان 25 رمضان، اور آج تک ہمیں پتہ نہیں ہماری مغفرت بھی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. اے اللہ ہم سب کی مغفرت کا فیصلہ فرما دیجیے. ہماری جھولیوں کو اپنی معافی سے بھر دیجیے. تربیت والا رمضان عطا فرما دیجیے. جس قدرت سے آپ نے پانی چھوڑنا آسان کر دیا، حرام چھوڑنا بھی آسان کر دیجیے. نکاح کا تعلق روزے کی حالت میں چھوڑنا آسان کر دیا. نامحرم بے حیائی کا تعلق چھوڑنا بھی آسان فرما دیجیے. تراویح کی 20 رکعت آپ نے آسان فرما دی. 5 وقت کی نماز بھی آسان فرما دیجیے. بھوکوں کے درد کا احساس آپ نے عطا فرمایا. آپ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق دے دیجیے. اے اللہ قرآن سے تعلق مضبوط رکھنے والا بنا دیجیے. قبر میں اس کو سفارشی بنا دیجیے. ہمارے سارے بیماروں کو شفا عطا فرمائیے. ہمارے قرضوں کو ادا فرما دیجیے. مناسب جوڑے مقدر فرما دیجیے. اے اللہ پوری دنیا سے ظالموں ظلم کا خاتمہ فرما دیجیے. اس ملک کی حفاظت، اس ملک کی تعمیر میں ہمیں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائیے. ہر قسم کی اس سازش کو ناکام فرما دیجیے جو یہاں کے ایمان و انصاف اور امن کو نقصان پہنچانے والا ہے. اے اللہ ہماری بیٹیوں کو حیا عطا فرما. ہمارے جوانوں کو غیرت عطا فرما. ہمارے محنت کرنے والوں کو وطن کی عافیت کی روزیاں عطا فرما. اے اللہ آپ نے تمہارے کمزوروں سے تمہاری مدد کی جاتی ہے. ان ہمارے کمزور بھائیوں کی حرام سے بچانے والا بنا دیجیے. ہمارے کانوں کو حرام سے بچانے والا بنا دیجیے. اپنی زبان کو حرام لقمے سے بچانے والا بنا دیجیے. اے اللہ روح نکلنے کی سختی سے بچائیے.
اے اللہ ہمارے مردہ دل کو زندہ کر دیجیے، آپ کی محبت میں تڑپنے والا بنا دیجیے، ان کے ایمان و غیرت کا کچھ حصہ عطا فرما دیجیے، ان کے شکر و دین کی خدمت کا کچھ حصہ ہمیں بھی عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ اپنے محبوب پر اتنا درود نازل فرمائیے، اتنا سلام نازل فرمائیے جتنے ذروں کی تعداد ہے، پتوں کی تعداد ہے، جتنا لوگوں نے اب تک پڑھا، جتنا آئندہ پڑھیں گے، جتنا آپ چاہتے ہیں کہ درود پڑھا جائے، اتنا اپنے محبوب پر سلام نازل فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين۔ ملاحظ کر رہی ہے فیصل کی اور رضا بھائی بھی ہیں یہاں پر رول پہ، جو حیدرآباد دکن اور حیدرآباد کی زبان میں جو پیور انٹرٹینمنٹ ہے، سیکورا انٹرٹینمنٹ جس کو ہم دہلی میں کہتے ہیں، وہ اسٹورس ہیں، وہ پرووائڈ کرتے ہیں۔ ایک ایسی کاسموپولیٹن محفل یہاں پر بن گئی ہے، ایسا مجمع بن گیا ہے۔ آئی ایم ویری شیور افطار کرنے کے بعد، حالانکہ بہت کم وقت ہے، افطار کے بعد نماز کے بعد کہاں، اس کے بعد اب ہم کو جلدی بھی جانا ہے، بہرحال وی کین جسٹ ہیو سم سوشلائزنگ اینڈ نیٹ ورکنگ آلسو۔ افطار کا وقت قریب ہے تو میں گزارش کروں میں اسٹارٹ کروں؟ جی بالکل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے اور اس مہینے کی برکتیں اور سعادتیں اللہ رب العزت ہم سب کو عطا کرے، یہ ہم دعا گو ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ صدقہ دینا اللہ رب العزت کی رضا کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے، اور کہا گیا ہے کہ ایک اچھا مشورہ، اپنے بھائی کے ساتھ مسکرانا، یہ بھی ایک صدقہ جاریہ کا کام کرتا ہے۔ آج یہاں پر ایم ٹاپ بینکوے ہال میں ایک ڈفرینٹ کائنڈ آف پروگرام آرگنائز کیا گیا تھا، اسپیشل افطار فار دا اسپیشلی ایبلڈ انڈیویجولس، یعنی وہ لوگ جو فزیکلی معذور ہے، باوجود اس کے انہوں نے اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ کیا ہے، سم تھنگ ڈیسنٹ اینڈ ریزنیبل۔ ان کے ساتھ ایک دسترخوان پر بیٹھ کر دعوت افطار کا اہتمام یہاں پر کیا گیا۔ ان سے ملاقات کر کے ان کے درد کو، ان کے تکلیفوں کو سمجھنا اور ان کے جذباتوں کو سمجھنے کا موقع اللہ رب العزت نے دیا ہے۔ ہم اللہ رب العزت کے بہت شکر گزار ہیں۔ یہاں پر جو لوگ آئے تھے، ایک بالکل کاسموپولیٹن کائنڈ آف این آڈینس تھا، جہاں پہ ہر قسم کے لوگ تھے، ہر بیک گراؤنڈ کے لوگ تھے، ڈاکٹرز تھے، انجینئرز تھے، بیوروکریٹس تھے، ایڈوکیشنسٹ تھے، ہمارے یوٹیوبرز تھے، رزاق بھائی تھے، there were so many people۔ سب سے زیادہ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ان سبھی کا، اور بطور خاص ہمارے رزاق بھائی کا، جو یہاں پر وہ آئے ہیں ایک سوشل کاز میں ہم کو سپورٹ کرنے کے لیے۔ بیسیکلی ہمارا آئیڈیا یہ ہے کہ آف کورس فنینشیل بینیفٹ ایک اپنی جگہ ہے، جو دینا چاہتے ہیں وہ تو ماہ رمضان میں ہر کوئی کرتا ہی ہے، مگر اس سے زیادہ ان کے جذباتوں کا اور ان کے احساساتوں کو سمجھنا، یہ ہمارا سب سے بڑا مقصد تھا، اور یہ چیز ہم کو بہتر انسان بنانے کی طرف دھکیلتی ہے۔ اور آخری عشرے میں اگر اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں وہ احساس جگا دے، تو اس پروگرام کی تھیم بھی کیا تھی؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یعنی ہم اتنی نعمتیں جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کی ہیں، اس کا شکر ادا کرنے والے بندے بنے۔ اور میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں ان سبھی لوگوں کا جو یہاں پر آئے ہیں۔ بطور خاص دعاؤں کی گزارش کرتے ہوئے آپ سے رخصت لیتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کے دلوں میں اخلاص پیدا کرے، ریاکاری سے بچائے، اور صرف اس کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم، آداب، نمستے، ست سری اکال، وڑکم۔ میں آپ لوگوں کا دوست محمد عبدالرزاق۔ آج ماہ رمضان کے مبارک مہینے میں کئی جگہ افطار پارٹیاں میں جو سے انوائٹی تھا، گیا، جوائن کرا، اللہ کا کرم ہے، مگر آج جو افطار پارٹی میں خاص کر کے جوائن ہوا اور آپ لوگوں کے سامنے یہ بات کو رکھ رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ افطار پارٹی میں کوئی ایسا سمجھیے آپ کے دکھاوا یا ریاکاری نہیں تھی۔ ایک مقصد تھا اس کے پیچھے کہ جو فزیکلی ہینڈی کیپ ہے، جو جسمانی طور پہ معذور ہے، ان کی مدد کرنے کے لیے، ان کا
ایسا سمجھے ہمت افزائی کرنے کے لیے جو ہے سو یہ افطار پارٹی تھی. اور یہاں پہ ماشاء اللہ ایک اچھی مطلب ان لوگوں کو فائنینشلی سپورٹ کے علاوہ بھی جو ہے سو ان کا جذباتی احساسات یا پھر ان کے جو جذباتی چیزوں کو سمجھنے کے لیے جو ہے سو یہ ایک پروگرام افطار پارٹی کے طور پہ منعقد کیا گیا تھا. الحمدللہ بہت خوشی ہوئی کہ ایسا بھی ایک افطار ہو سکتا بول کے. تو یہ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کا آپ دونوں بھائیوں کا شکر گزار ہوں کہ میں کچھ کا حصہ بنائے اور ایک اچھا کام کرنے کی میرے کو ایک چانس دیے, موقع دیے. تو تھینک یو سو مچ. آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ اگر آپ یہ ویڈیو ہمارا آپ دیکھ رہے ہیں تو میں انشاءاللہ تعالیٰ اسکرین پہ میں ہمارے رپورٹرز ہمارے جتنے بھائیوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ اسکینر ڈال لیں تاکہ آپ جو ہے سو ثواب جاریہ کے طور پہ ہمارے ان معذور بھائیوں کی ہیلپ کرے, تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے سو کس کو معلوم کس کی مدد کرنے سے ہمارا اللہ تعالیٰ مغفرت کر دے, بیکاز یہ ہمارا آخری عشرہ ہے اور مغفرت کا عشرہ ہے. تو آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ جتنا آپ سے ہو سکتا مدد کریے, بیکاز اللہ تعالیٰ قرآن میں بول رہے ہیں کہ آپ زمین والوں پہ رحم کرو میں تمہارے اوپر رحم کرتا ہوں. تو ہم کسی کی مدد کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے کو 10 ٹائمز اور ان چیزوں سے نوازتے, چاہے دولت ہو یا صحت ہو یا پھر اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ بھائی رزق تو ہم سب کو دیتے ہیں مگر سکون والا رزق ہر کسی کو نہیں دیتے. جس کے پاس حلال کمائی ہے اور جو انسانیت کا جو کرتا, جو مخلوق کی جو خدمت کرتا, اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے سکون کا رزق دیتے. تو بس یہی ہے کہ آپ لوگ سے ریکویسٹ ہے, گزارش ہے کہ مدد کریے خود کی اور دوسروں کی بھی. جزاک اللہ خیر.